اگلے سوال کی جانب میں جاتا ہوں. ایک چیز عارف بھائی جو اور میرے ذہن میں پیدا ہوئی جب میں نے آپ سے ملاقات کی اور ہمارا تعارف تو تحریروں کے سلسلے میں ہوا کہ میں آپ کی تحریر پڑھتا رہا، آپ نے میری کچھ تحریروں کو دیکھا سوشل میڈیا پر. تو ادھر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ انسان جو ویسٹ کی دنیا میں ہے اور ادھر ایک اونچے درجے پر موجود ہے اور اس کی جسے کہتے ہیں چکا چوند اس کے چاروں طرف ہے، یہ انسان ایک پریکٹسنگ مسلم کیسے ہے؟ یعنی میں نے تو یہ حال دیکھا کہ لوگ جو ویسٹ میں آتے ہیں وہ بعض اوقات ان ویسٹرن فلسفیز کے اندر بالکل ہی ڈھہ جاتے ہیں. یعنی وہ اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنی اخلاقیات، اپنے معاملات جو بھی وہ لے کے آئے تھے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں ان ویسٹرن ویلیوز کے سامنے جو کہ غالب تہذیب کی صورت میں ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ ویسٹ میں نہ بھی ہوں، آپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کراچی میں ہو کہ ملتان میں ہو، لیکن ذرا آپ کو کسی ایلیٹ کلاس میں بیٹھنے کا موقع مل گیا، یعنی آپ بیٹھنے لگے تھوڑے انٹلیکچوئلس کے ساتھ یا کوئی بڑی پوسٹوں کے کوئی جرنیل اور کوئی پولیٹیشینز اور ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے لگے، تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کا انکار کر کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی سب کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن ایک بڑی تعداد کے بارے میں ہمیں یہ رویہ نظر آتا ہے. لیکن آپ کا معاملہ بالکل ہی جدا لگتا ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چرواہا جو جس دن سے چلا تھا وہ آج برین آف دا ایئر بن کر بھی ویسا ہی سادہ مزاج مسلمان ہے. وہ اپنی ہر کامیابی کو اللہ کے گرینڈ پلان کا حصہ دیتا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی اللہ پاک کو دے رہا ہوتا ہے. اور اس کا ایمان سارا جو ہے وہ اتنا ہی مستحکم ہے جتنا شاید وہ پہلے دن سے تھا. یہ کیسے ہوا اور آپ کو ان فلسفوں نے کیسے متاثر نہیں کیا؟ یہ ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. میرے خیال میں جیسے ہم نے دیکھا، جیسے حضرت علی کا قول بھی ہے کہ زندگی میں کامیابی یا ناکامی یا کرائسس جو ہے وہ آپ کو ری انوینٹ نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ آپ ہوتے ہیں اسی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، ایکسپوز کر دیتے ہیں. ایکسپوز کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں، اسی چیز کو سامنے لے آتے ہیں. میرے آئی وینٹ تھرو ویری انٹرسٹنگ جرنی. میں بلکہ جب یہاں پہ پہنچا تو تب بھی میرے ایک جو نیو مسلمز ہوا کرتے تھے مجھے انسپائر کیا کرتے تھے پاکستان میں خاص طور پہ موجود ہوتے ہوئے، کیونکہ when I used to look at life from an initial angle تو مجھے نظر آتا تھا کہ اچھا یار یہ بندہ، یہ گورا، یہ ملینئر، یہ مشہور ترین آدمی، اس نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ کیونکہ دیٹ از دا ٹائم آپ خود ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں فیتھ کو. تو میں ان کو بڑا شوق سے پڑھا کرتا تھا. جب میں یہاں پہ پہنچا اور جیسے آپ کو بتایا یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، 2011 میں، اللہ کا چونکہ ایک نظام ہے جس میں وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے بڑی ایک زبردست ڈاٹ کنیکٹ کی. ایک تو آپ کے سوال کا جواب، اور یہ ایک بڑا فینومینل اس کے پیچھے پرسپیکٹیو ہے کہ اچھا یہاں ویسٹ میں پہنچ کے آپ روح کو یا روحانی معاملے کو یا مذہب کو اس کے ساتھ کیسے انگیج رہ سکتے ہیں. تو ویسٹ میں آ کے ایک دلچسپ چیز، اور ویسٹ میں آ کے بھی پھر خاص طور پہ اللہ نے کرم کیا کہ فیو آف دا موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان دا ورلڈ، جن کے پیچھے ہنڈریڈز آف ملینز کے فالوورشپ تھی، 30-40-50 سال کا ایک پورا پرسپیکٹیو تھا، ان کے ساتھ کام کرنے کو موقع ملا. ان میں ٹونی بیوزان تھے جنہوں نے لائک دنیا کے موسٹ انفلوئنشیل لوگوں میں تھے، برائن ٹریسی، جیک کینفیلڈ، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھی. جیک کینفیلڈ جو ہے دنیا کی سب سے بڑا یعنی کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا رائٹر ہے. 50 کروڑ سے زیادہ اس کی کتابیں بکیں. اور آپ نے چکن سوپ فار دا سول سیریز دیکھی ہوگی، ہی ایکچولی اوریجنیٹڈ دیٹ. پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی جو میرے لیے ایک انکشاف تھا کہ ویسٹ جو ہے بیچارہ اس تو ہے ہی کچھ نہیں. ویسٹ کے پاس اوریجنیلٹی آف تھاٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. اور یہ باتیں، یہ بات یعنی کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ انہی لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے اپنے حساب سے جن ہیں، جن کے پیچھے دیپک چوپڑا اور یہ وہ جنہوں نے پچھلے 20-30 سال کی پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے، جب ڈائلاگ کیا، بات چیت شروع ہوئی، اور دے ایکچولی اکنالج دیٹ کہ اچھا ہم جو کچھ بھی بھیجتے ہیں، ڈاکٹر وین ڈائر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور باقی لوگوں کو میں نے ذکر کیا، انہوں نے باقاعدہ مانا، انہوں نے کہا یار ویسٹ جو ہے سوائے جو ایسٹ کے پاس جو پیکج ہے اس کو ری ہیش کر کے اور ری کریٹ کر کے اور ری پیکج کر کے، اس کے علاوہ اس کے پاس اوریجنیلٹی آف تھاٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور انہی لوگوں نے کہا کہ جو کچھ رومی کہہ گیا ہے، ٹھیک ہے،
ہم تو ابھی بھی اس کا 20% جو ہے اس کو ری پیکیجنگ میں مصروف ہیں, ابھی باقی 80% ہم نے پیکیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بڑی دلچسپ بات جب ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا, دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ان فیکٹ ہم لوگ تو پہلے ہی ان سے بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہاں میں بات کر رہا ہوں فلاسفی آف لائف کی. یہاں پہ پھر میں صرف بات نہیں کروں گا اپنے یعنی کہ اسلامک مسٹسزم کے حوالے سے جو انڈیا نے دیا, جو کہ چائنا نے دیا, جو کنفیوشس نے دیا. اوور آل میں بات کروں گا جو فلاسفی آف لائف کے اینگل سے, تو اس میں جو ایسٹ ہے وہ بہت انرچڈ ہے, بہت آگے. اور جب میں یہاں پہ پہنچا, چونکہ اللہ نے کرم یہ کیا کہ اس جرنی میں جو کہ ایک چرواہے کا سفر تھا, میں نے بے تحاشا پڑھا. ایک دلچسپ ایلیمنٹ یہ تھا کہ ونس اگین دیز تھنگز ہیپن ڈیو ٹو سم ریزن. کس حد تک میں نے بھی کیا ہوگا, لیکن باقی چونکہ وہ دروازے کھولنے والا سب سے بڑا اوپر موجود ہے, تو اس نے دروازے کھولے. جب میں نے میٹرک کیا تو ایف ایس سی میں مجھے کتابوں کا جنون تھا, اور کتابوں کا جنون اس لیے تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری سوشل اسکل جو تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. آئی کوڈنٹ ٹاک ٹو پیپل. مجھے اردو نہیں آتی تھی, مجھے انگریزی نہیں آتی تھی, اور مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بولنا کس چیز کے بارے میں. تو اللہ نے اس کی ایک سبب بنایا. چونکہ کتابیں مجھے لگتی تھیں کہ ایک بڑی زبردست پناہ گاہ ہے, اس کے اندر میں جاتا تھا, چھپتا تھا, تو مجھے وہ ایک امنگ, کریٹیوٹی, ہوپ دیا کرتی تھی. تو ملتان میں ہی ایک گیریجن لائبریری تھی. آپ کو پتا ہے جتنے بھی سارے کینٹونمنٹس ہیں ان کے اندر لائبریریز ہوتی ہیں, اور وہ لائبریریز بہت شاندار ہوتی ہیں. ان لائک بہت بڑی بڑی لائبریریز ہوتی ہیں, ان میں بہت سارا میٹیریل موجود ہوتا ہے, ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں. تو والد صاحب کی وجہ سے میں نے ان کے نام پہ, چونکہ وہ ریٹائرڈ تھے ملٹری سے, تو میں نے ایک لائبریری میں ممبرشپ لے لی. ہوتا یہ کہ میں گھر سے جاتا تھا کالج کے لیے, اور میں کالج جانے کے بجائے سیدھا لائبریری پہنچتا تھا, اور صبح 9 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک وہی بیٹھ کے پڑھا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا. یہ پہلا اسٹوڈنٹ ہے جو بنک کر کے جو ہے وہ کسی ڈیٹ پہ نہیں جا رہا بلکہ لائبریری جا رہا ہے پڑھنے. لائبریری جا رہا. اور 2 سال کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایگزام ہوا تو میں ایز اے ہول فیل ہو گیا, پورے کے پورے سوائے اسلامیات کے علاوہ میں سارے کے سارے سبجیکٹس میں فیل ہو چکا تھا, حتیٰ کہ اردو تک میں فیل ہو گیا. تو ہوا یہ کہ ان 2-3 سالوں میں میں I was consuming all of this, اور مجھے لگتا ہے کہ میں تقریباً وہاں پہ کوئی 25,000 سے زیادہ کتابیں جو تھیں میں نے پڑھ ڈالی تقریباً 3-4 سالوں کے اندر. اور کتابیں بھی ایسی پڑھی کہ نہ سمجھ آتی تھی نہ کچھ, لیکن بس پڑھے جا رہا تھا. یعنی کہ ایک کنزمپشن تھی, ایک ہنگر تھی. بعد میں نے اگلے سال ایک امتحان دیا تو میں باقاعدہ یونیورسٹی میں نے پوزیشن لے لی, کیونکہ جو کچھ اندر جا چکا تھا وہ سارا کچھ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اس وقت میں نے یعنی سارے پہلے فیل ہوئے آپ سارے اسباق میں سوائے اسلامیات کے, اور اس کے بعد آپ نے پوزیشن لی. بالکل, کیونکہ دیٹ ایکچولی اوپن می, اس نے میرا وہ ہورائزن کھول دیا اور سوچنے سمجھنے کا. وہ پہلے تو بالکل آپ کہتے تھے نا کہ آپ بالکل ایک منجمد سوچ اور تنگ نائے میں ہوتے ہیں, پھر سڈنلی ایک دم ایکسپلوڈ ہو گیا سارا کچھ. تو اس میں نے یہ سب کچھ پڑھا, کنفیوشس بھی پڑھا, اور جوڈائزم بھی پڑھا, ہندوازم بھی پڑھا. اور چونکہ اس وقت میں جب پڑھ رہا تھا تو بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا تھا, تو بے شمار چیزیں پڑھ ڈالی. تو وہ جو میں ویسٹ میں آیا تو انفیکٹ جب کبھی ان لوگوں سے بات ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ پرسپیکٹیوز, وہ کچھ نہ کچھ چیزیں موجود تھیں. تو یہ سب کہتے یار کہ اچھا ہمیں سکھاؤ. تو پھر مجھے لگتا کہ اچھا یار یہ بندہ جو ہے یہ ایسی بات کر رہا ہے. تو پھر مجھے امیڈیٹلی یہ فیل ہوا, اور پھر جب میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ ان لوگوں نے یہ مانا کہ ویسٹ جو ہے اس کے پاس سوائے پچھلے چند 100 سال کے سائنٹیفک جو نظریات ہیں, اور وہ بھی جو کہ ہائپوتھیسس کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, باقی سارا ری ہیش. اس معاملے میں آپ کی ریزیمبلنس مجھے علامہ اقبال سے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے بھی نتائج یہی تھے, اور شاید وجہ بھی یہی تھی. ان کے جو پروفیسر تھے آرنلڈ, انہوں نے باقاعدہ جو تبصرہ کیا اقبال کے بارے میں, وہ یہ کیا کہ یہ اگلے دور کا آدمی ہے جو آج پیدا ہو گیا. اسے آج سے جو ہے وہ کئی 100 سال بعد جو ہے نا پیدا ہونا تھا, لیکن پیدا ہی آج ہو گیا. تو وہ شاید اسی تناظر میں تھا کہ اقبال ان چیزوں سے آگے بڑھ چکے تھے جس میں آج کا ایک انٹلیکچوئل چل رہا ہوتا. اور آپ نے جو یہ اتنی ساری کتب کا بتایا, شاید 25,000 کتابیں کہیں آپ نے, کہ ان کا جو مطالعہ کیا آپ نے, اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو وہ لوگ جو کہ بات کر رہے ہیں
چاہے وہ الحاد سے متعلق ہو یا کسی اور فلسفے سے متعلق ہو, تو آپ اس سارے استدلال کو پہلے ہی پڑھے بیٹھے. اقبال کا آپ نے ریفرنس دیا, وہ تو لائک ہم تو ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہے, وہ واقعی اگلے زمانوں کا آدمی ہے اور ہم ان کو سمجھتے رہیں گے. میں تو ایک ذرا اپنے حوالے سے بہت ایک محدود سی اس سفر کے حوالے سے میں نے ذکر کیا, لیکن وہ بھی کرامت ثابت ہوا کہ suddenly there was nothing in the West that was actually that was holding that kind of glamour or that kind of push. Like میں نے جو ہے وہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس برٹن اور یہ لوگ بھی, ان کو بھی ٹرین کیا, ان کو بھی مینٹر کیا. تو میرے لیے جو ویسٹ تھا اس کا وہ والا جو چکا چوند تھی, کیونکہ ونس یو کین لک بیونڈ دیٹ, کیونکہ میرا یہ ایک ڈگری تھی وہ سائیکالوجی کے اندر ڈگری تھی. سائیکالوجی میں آپ کو نفسیات آپ کو یہ ضرور سکھا دیتی ہے کہ جو صرف آپ دیوار ہے, دیوار سے پار جانا, دیوار کے پیچھے کسی حد تک آپ کو ایکسس دیتی ہے. تو مجھے جب میں ویسٹ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ زندگیاں جو ہیں وہ پیپل آر ان گریٹ پین. ان فیکٹ لوگ شدید بحران کا شکار ہیں, ایموشنل بحران کا, اسپرچل بحران کا شکار ہیں, اور اس میں جو سکسیس ہے وہ گلیمرائز کر کے ایک کیپٹلسٹ طریقے سے پیکج کر کے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور وہ گیپ جو ہے وہ روحانیت کے علاوہ وہ گیپ کوئی اور چیز پوری نہیں کر سکتا. میں نے بلکہ یہ دیکھا کہ ویسٹ نے روحانیت کو ریپلیس کرنے کے لیے وہ پاپ میوزک سے لے کے سیلیبریٹی جو تھے ان کو پیکج کر کے انٹروڈیوس کرا دیا اس زندگی کے اندر, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہ پاپ میوزک, نہ پھر سیلیبریٹیز, اور نہ ہی انفلوئنسرز, دے کانٹ ایکچولی فل دیٹ گیپ. وہ ہمیشہ رہے گا انٹل یور سول از کنیکٹڈ ٹو دیٹ. تو اتنا خالی پن ہے عارف بھائی ان لوگوں کے درمیان. یعنی وہ آپ دیکھیں کہ کبھی تو وہ یوگا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو, یعنی ایک تو وہ چکا چوند ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہارڈ میٹالک راک بھی ہوگا اس میں, اور وہ جسم دکھانے کی نمائش بھی ہوگی جو آپ نے بتایا کہ ورلڈ وغیرہ کے سارے مقابلے, ٹھیک ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ سائیکیڈیلک ڈرگز لی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس طریقے کی ڈرگز جو آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس دے سکیں کہ جس میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہاں یار میں سکون کے اندر ہوں. تو سامنے تو بڑی چکا چوند ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے ادھر وضاحت یہ ضروری ہے عارف بھائی کہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, بالخصوص وہ لوگ جو کہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں, ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار بیٹھ کے مغرب کی کھا رہا ہے اور مغرب کی برائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. انہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے, یعنی ان کی اچھائیوں کے ہم قائل ہیں. یعنی انگلینڈ میں میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے, ہم انگلینڈ سے محبت کرتے ہیں, یعنی اس کو بھی ایک ملک ایک بہترین اس کی ویلیوز سے سیکھنے کے قائل ہیں. لیکن جیسے ہم پاکستان پر تنقید کر سکتے ہیں, اس کی خامیوں کی چیزوں کو بتا سکتے ہیں, اسی طریقے سے ہم انگلینڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں بات آئے گی ہاؤ کی, کہ کیسے, اس میں تو ویسٹ بہت آگے ہے. یعنی اس نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اسی ہاؤ کو پکڑ کر کی ہے. لیکن جہاں بات آئی وائے کی, ٹھیک ہے, اور ہو کی, اور یہ والے سوالات آئے, تو اس کے اندر یہ بالکل خالی ہیں. اور وہی جو آپ نے کہا کہ وہ ایسٹرن فلسفیز, چاہے تاؤزم ہو, چاہے بدھزم ہو, چاہے جو ہے وہ رومی ہو, کیا کہلاتا ہے جو ہندو دھرم کا جو ایک یوگ کا جو ان کا معاملہ ہے وہ ہو, یا اسلام, اسی میں ڈھونڈتے ہیں یہ اپنے آپ کو. یہ بات جو ہے اس میں یہ جاننا ضروری ہے وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک بات کر رہے ہیں اس ایسٹ کی, اس فلسفی کی جس پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. یونان کے اندر ظاہر کام ہوا, ہم سب لوگ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آیا, 1000-1500 سال کا گیپ. پھر اس کے بعد وی انڈرسٹینڈ کہ ویسٹ نے, اور اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, لیکن جو پورے کا پورا رینیسانس ہے, نشاط ثانیہ ہے, وہ بہرحال اس کی انسپریشن, اور یہ انسپریشن چلتی رہتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ کسی کو اجارہ داری ہے. ہاں, ویسٹ نے یہ ضرور کیا کہ نشاط ثانیہ کے بعد سسٹمز, پروسیسز اور ایک ویلیوز پہ جو سیٹ اپ کیا سوسائٹی کو, اور پھر اس میں ڈیموکریٹک ویلیوز بھی شامل ہو گئیں, ان کے ساتھ جو وابستگی تھی اس نے بہرحال ویسٹ کو باقی بہت سی جو تہذیبیں ہیں ان پہ ایک ایڈوانٹیج ضرور دے دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں. سائنٹیفک اینگل سے ایک بڑی دلچسپ بات تھی, میں نے دیپک چوپڑا جو ہے ان کے ساتھ کافی سفر کیے. اللہ نے اکرم کیا کہ سب لوگ ہیں جو کہ بڑے, ان کو میں دیوزاد کہتا ہوں, انہوں نے پوری لائک ان کی ملینز آف لائفز انہوں نے امپیکٹ کی, لیکن ان کی پاس پورا 30-40-50 سال کا ایک ڈسپلن ہے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری. دیپک کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے سیکھتے سکھاتے میں نے بڑی دلچسپی دیکھی, اور میرے لیے وہ ایک فینومینا تھا. پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری جو زندگی ہے ہماری, انسانی بقا, انسانی
زندگی کا وجود جو ہے ابھی تک جو سائنس ہے وہ بمشکل اس کے 10% تک پہنچی ہے، جو اس کے بارے میں اس کے کچھ گیسز ہیں، یا کچھ ہیپوتھیسز ہیں، یا کچھ تھیوریز ہیں جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہی ہے. 90% آف دا انٹائر لائف، دا انٹائر ایگزسٹنس جو ہے وہ ابھی تک بیچاری سائنس جو ہے ابھی تک اس کی وہ مبادیات تک، اس کی بیسک لیول تک بھی نہیں پہنچی ہے. اب یہ ایک بڑا شفٹ تھا. میں ہمیشہ سے ہی ایک لائک اسپرچل اپنے آپ کو کہتا ہوں، بٹ دیٹ براٹ اے گریٹ شفٹ، کیونکہ میں نے اسی سارے مباحثوں میں سیکھنے سکھانے کے ٹائم میں ڈارک میٹر کے بارے میں سیکھا. اب جی جی ڈارک جی میٹر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ساری فزکس ہے، ساری بایولوجی ہے، ساری کیمسٹری ہے، یہ صرف اس میٹر کے بارے میں ہے جو میٹر ہمیں ایکسپوزڈ ہے، جو جو میٹر شاید ہم دیکھ 5% ہے غالباً. سکتے. جی، یہ پوری کی پوری کائنات کا 5% میٹر ہے، اور جو 95% جو میٹر ہے وہ ڈارک میٹر ہے، جس کے بارے میں ابھی اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، اس کی کیا کمپوزیشن ہے. اور وہ سمجھ لیجیے کہ صرف 5% ہے جس کو ہم اپنی سمجھ کے مطابق پہنچ سکتے ہیں، یا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم مختلف کیافے، مختلف گیسٹیمیٹس لگا رہے ہیں. سائنس جو ہے وہ ایک شاندار ٹول ہے. ڈیفینیٹلی وین وی ڈونٹ نو، وہ جو 95% باقی ہے موجود، کہ وہ کیا ہے، اس کو کھوجنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کی جو محدودات ہیں، جو لمیٹیشنز ہیں، ان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ کہاں جا کے وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 95% اگر ایک ایکسپینس، جو اگر 100 کا 5% صرف جانتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کچھ ضد کر کے کچھ چیزیں آپ اپنے آپ کو ٹھونس لیتے ہیں، تو 95% کا جو کو نظر انداز کر دینا، جو سائنس کی ایکسس اور تمام تر ان چیزوں سے ماورا ہے، وہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، جی، اور یہ بھی دیکھیں آپ نے جو بتایا کہ وہ جو 5% ہے جسے آپ میٹر کہتے ہیں، جسے ہم انرجی اور میٹر کی جو ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں، بالکل تمام مٹیریلسٹک ورلڈ کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی 10% ہمیں معلوم ہے. اس کا یعنی 10%، یہ بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ وہ 5% معلوم ہے. یعنی کریکٹ، 5% کہتے ہیں نا، یہ بھی ایگزیجریشن ہے. بالکل وہ مزید آگے جا کے محدود ہو جاتا ہے. تو اس سارے پروسیس میں جب آپ نے بات کی ویسٹ میں آنا، اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے 2-3 چیزیں میں شیئر کروں گا دیٹ دے مائٹ ہیلپ the viewers of the program. میں جب ایک بالکل چیز میں آپ کی اس میں ایڈ کر دوں عارف بھائی، sure. پلیز آپ جب آپ اس کو کنٹینیو کریں، ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو احباب ہیں جو ایتھیزم سے یا فیمنزم سے یا کسی اور ازم سے جو ہمیں مغرب کے تحفے ملے ہیں، اس میں اس سے اس درجے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اپنی اقدار سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، ان کو کیا سوچنا چاہیے؟ ان کا مائنڈ کیا چیزوں کو فوکس کرے کہ وہ اپنے آپ کو ایک راہ راست پر، یا یہ کہیے کہ حق کا جو ہے وہ سچا طالب بنا کے رکھ سکیں؟ اچھا، اس میں یہ جو کچھ میں پہلے بتانے لگا تھا وہ بڑا ریلیونٹ ہوگا. میں جب پہنچا تھا یہاں، میں نے آپ کو 2011 کے حوالے سے بات کی کہ تب 2011-12 کی بات ہے، بلکہ میری ملاقات ہوئی کافی مشہور نو مسلم ہے، کرسٹیانا بیکر. جی 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 کرسٹیانا بیکر جو ہیں، آپ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. عمران خان جو ہے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ رہا، اور بلکہ ایک وقت میں ان کی شادی تقریباً کنفرم ہو چکی تھی کہ درمیان میں پھر جمامہ آ گئی. تو کرسٹیانا بیکر جو ہیں وہ MTV یورپ کی پریزنٹر تھیں، اور ان اے وے جو موسٹ سیلیبریٹڈ اور موسٹ فالوڈ لوگ تھے. بات کر رہے ہیں ہم 1980s کی، 90s کی، اس میں شامل تھی. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو کرسٹیانا بیکر سے میری ملاقات ہوئی، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک رب کا طریقہ ہے کنیکشن کا، ڈاٹ کنیکٹ کرنے کا. تو ان کے ساتھ کافی میں نے وقت گزارا. اس وقت وہ ایک بحران کے شکار تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے کتاب لکھی، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ چونکہ سیلیبریٹی جو تھی، جب کنورٹ ہو گئی تو ایک دم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ پھر مختلف بحرانوں کا شکار ہو گئی. ان میں یہ تھا کہ انہوں نے کتاب لکھی فرام MTV ٹو مکہ، MTV سے لے کے مکہ تک. بڑی شاندار کتاب ہے، اٹس ون آف دا بیسٹ بک جو اسلام کو، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت وہ کتاب ان کو موجود تھی، لیکن اس کتاب کو چھاپنے کے لیے ان پاس وسائل موجود نہیں تھے، اور دیٹ از ہاؤ شی کیم ان کانٹیکٹ ود می. اور اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. میں نے پھر اس پہ کام کیا ان کے ساتھ، اور اس کتاب کو ہم نے چھاپا، اور وہ پوری دنیا میں پھیلی، اور وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھی گئی.
تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا اس کتاب کو پہنچانے کا لوگوں تک، الحمدللہ. تو اس کتاب کے دوران کیونکہ ایم ٹی وی ٹو مکہ، ایم ٹی وی ایک سمجھ لیجیے کہ ان کا ایک سب سے بڑا ان کا ایک سورس آف انسپریشن، جو ایک سمبل تھا جسے آپ ویسٹرنزم کہہ سکتے ہیں، لائف کہہ سکتے ہیں. تب ایم ٹی وی، اب تو ہزاروں ایسی چیزیں نکلیں گی، تب ایم ٹی وی ظاہر ہے اس وقت راک سب اینڈ سے پاپ ون اینڈ اینڈ اونلی سمجھا جاتا ایگزیکٹلی. تھا. جی جی بالکل. تو اس میں پھر اس کتاب کے دوران، اس کے مراحل کے دوران میں بے شمار ان لوگوں سے ملا، مائیکل جیکسن سے بھی، باب جیلڈوف اور اس لیول کے لوگ، اور یہ پال میکارٹنی جو کہ بیٹلز کے، اور چونکہ کرسٹیانا کا پروسیس تھا ان سب لوگوں کے دوران. تو دیٹ از ہاؤ I met them and I managed to look beyond what is visible اور راک اس دنیا کے پیچھے اور اس سارے چکا چوند کے پیچھے، when actually dealing with those people جو کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر نہیں بلکہ اسٹیج کے پیچھے کی دنیا ہے. I managed to see through that kind of gap, that kind of وہ خلا جو کہ ایک بلیک ہول تھا. اور اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں ڈرگ سے لے کے ایوری تھنگ از بینگ ڈن جسٹ ٹو فل دیٹ گیپ. اور پھر ان لوگوں سے جس طرح کیٹ اسٹیونز ہیں، کیٹ اسٹیونز another نو مسلم بلکہ بڑے آئیکونک، یعنی کہ جو سنگر جو کہ ایک وقت میں مائیکل جیکسن سے بھی بڑے سنگر جو مسلمان ہوئے. کیٹ اسٹیونز جو میرے خیال سے یو ایس میں ہوتے ہیں یہ تو نا. یہی ہوتے ہیں، یو کے میں ہوتے اچھا ہیں. یہ انگلینڈ میں ہے. جی اچھا انگلینڈ میں میں، نے ان کے بالکل. لیکچرز دیکھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی کبھی. جی بالکل. تو کیٹ اسٹیونز سے ملاقات ہوئی. ان سب لوگوں سے جب میں ملا، ان سے سیکھا کہ جس چیز نے کیٹ اسٹیونز کو اپنی کیریئر کے عروج کے اوپر، جب وہ لیٹ 20s میں تھا، وہاں سے اس نے اسلام قبول کیا اور وہاں سے پھر وہ شفٹ ہوئی. اور جب اس نے بتایا نہیں اس کا وہ واقعہ جس میں وہ جاتا ہے سمندر میں تیراکی کرنے کے لیے اور وہاں پہ ڈوبنے لگتا ہے، تو پھر اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے اس وقت کہ میں مطلب اب جو ہے نا زندگی وہ اپنے خالق کی مرضی کے مطابق گزاروں گا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ میرے لیے کھولے گا، اور وہاں سے پھر اسلام قبول کرتا ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں ہم تو خام خواہ اپالوجیٹک ہو رہے ہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گفٹ دیٹ وی ہیو. لیکن اس کے پیچھے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو گفٹ ہے ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. وی ڈونٹ پریکٹس دیٹ گفٹ اینی ویز. ویسٹ نے یہ کیا کہ ویسٹ نے اس پروسیس کے تھرو صدیوں کے ایک جنگ و جدل اور مار کٹائی اور سارے پروسیس کے تھرو اس نے کچھ نہ کچھ پرنسپل سیکھے ہیں جس نے اس کو راسخ کر لیا ہے. ہم انفارچونیٹلی صرف جو ہے وہ ایک ٹاک شاپ بن کے رہ گئے ہمارے ملکوں میں. ہمارے when we look at our 55-60 Muslim countries, unfortunately ہم وہ ویلیوز ان پریکٹس دیکھتے نہیں. تو ایک گیپ وہ ہے. لیکن وہی بات کہ کسی مسلمان ملک کی ناکامی جو ہے وہ اسلام کی ناکامی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ نے جو بات کی اس طرف آؤں گا، کیونکہ میں ایسے بے شمار لوگوں سے ملا اور اسی پروسیس کے دوران میں بے شمار صوفیوں سے بھی ملا، بے شمار ایسے سلسلوں سے بھی ملا جو میرے لیے نان ایگزسٹنٹ تھے. تو اس میں ایک بڑی کمال کی بات میں نے سیکھی کہ یہ جو ایک کوشچننگ ہے، ایک پروسیس ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ صوفیوں کے پاس اس کی بھی بڑی گنجائش تھی. دے وڈنٹ مائنڈ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ کہ تم کہتے خدا نہیں ہے تو تمہارے لیے ابھی تک نہیں ہے. وہ بڑے اس کے باوجود بڑے ایکسیپٹنس والے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ جو خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں، اگر خدا گھنٹہ گھر ہے، خدا از ان دا سینٹر آف ایوری تھنگ، تو یہ سارے اس تک پہنچنے کے راستے ہیں. آپ کچھ لوگ تجسس میں آتے ہیں، کچھ لوگ شکوے میں آتے ہیں، کچھ شکوک میں آتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں. لیکن معاملہ صرف یہ نہیں ہے. معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب اسی جگہ پہ سٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بے شمار میں نے لوگ دیکھے جو کہ جنہوں نے خدا کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے، شکوک بھی تھے ان کے ذہنوں میں، لیکن پھر ان کو خدا مل گیا بیکاز دے کیپٹ آن ٹریولنگ آن دیٹ جرنی. خدا، جی بالکل. تو خدا جو ہے اس تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، سینکڑوں ہزاروں راستے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اویلیبل ہیں. ان میں کوئی بھی راستہ جو آپ کو وہاں تک لے جائے وہ کمال کا راستہ ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جس بھی جگہ پہ موجود ہیں، ایک جگہ پہ آپ سوچتے ہیں اور آپ ہو سکتا ہے آپ کی عمر 5 سال ہو یا 10 سال ہو یا 15 سال ہو یا 20 سال ہو کہ کائنات کا خالق کون ہے اور کیا وہ کہاں ہے اور کہاں ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ڈو یو گریجویٹ تھرو دیز کوشچنس اور ڈو یو گیٹ اسٹک. معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب کچھ لوگ اس 5 سال یا 10 سال کے کوشچن کو پکڑ کے اس کے بعد پھر پوری زندگی اسی جگہ پر اسٹک ہو جاتے ہیں. دین دے ڈونٹ گریجویٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. یہ بڑا ضروری ہے. یہ سوالات بھی
چونکہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، اس کے پاس بہت گنجائش ان سوالات کو بھی ابزارو کرنے کی. بٹ ہی ول اسٹل شو یو لائٹ اف یو کنٹینیو اسٹرائیونگ آن دیٹ ون کوسچن. آپ اس کو بھی پکڑ کے اگر آگے چلتے رہیں گے, یو ول ڈیفینیٹلی فائنڈ ہم. دیٹس واٹ آئی ہیو سین ان مائی لائف. شاید یہی وہ بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں بے تمہاری شک. طرف 10 قدم آؤں گا. تو جی اگر آپ سنسیئر, یعنی سنسیئرٹی از دا نمبر ون تھنگ, کہ آپ سنسیئر ہیں, اور یہ کوئی کسی کو ثابت نہیں کر سکتا, ہمیں خود ہی اپنے اندر جھانکنا ہوگا. اور جی دوسری مستقل مزاجی, کہ واقعی آپ کوشش کر رہے ہیں. یعنی آپ نے کہیں یوٹیوب لیکچرز دیکھنے کو تو اسلام پر ریسرچ نہیں سمجھ لیا, نہیں سمجھ پتہ لیا چلا بالکل. آپ نے قرآن حکیم کو آج تک نہیں پڑھا, آج تک نہیں سمجھا, کبھی اس کے نوٹس نہیں بنائے. اب یعنی عارف انیس بھائی اگر مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے 2500 کتابیں پڑھی, کہ 25,000 کتابیں پڑھی, کہ 1,00,000 کتابیں پڑھی, لیکن قرآن پڑھنے کا, سمجھنے کا مجھے وقت نہیں ملا, ٹھیک ہے, تو یہ بات تو بہت پکڑ والی ہے اور بڑی وہ ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے واقعی آر یو سنسیئر ان یور سرچ. تو بالکل عارف بھائی, 100% وتھ یو, کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو راستہ دکھائی دیتا ہے, اور ایسے ایسے انداز سے دکھاتا ہے کہ آپ سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ اس بات پر ایمان لے آئے. بے شک. اور اگر میں یہ کہانیاں بتانے لگوں, کیونکہ میں جن لوگوں سے ملا اور جس طریقے سے, تو اٹ واز ایکچولی مائنڈ باگلنگ. اور لیکن بات ہوئی تھی کہ انسان, خدا آپ کو آپ کی پہلی ترجیح کے اوپر ملے گا, پہلی پرائورٹی کے مطابق ملے گا. اگر خدا اس سارے معاملے کی پوری زندگی میں ایک جزو ہے, کل نہیں ہے, تو پھر شاید نہیں ملے گا, پھر ہو سکتا ہے آپ اسٹک رہ جائیں اس چیز کے اندر. لیکن اف یو ہیو دیٹ کائنڈ آف ہارٹ, دیٹ کائنڈ آف اسٹرائیو, دیٹ ول کیپ یو گوئنگ, دیٹ ول کیپ یو واکنگ, یو آر گونا فائنڈ ہم. ٹھیک ہے, دیٹ از فار شور. زبردست. اسے پروفیسر احمد رفیق اختر کچھ یوں کہتے ہیں عارف بھائی, کہ اللہ از دی فرسٹ پریورٹی آف بالکل اور انٹلیکچوئل کیوریوسٹی. ایگزیکٹلی. یعنی اللہ جو ہے وہ ترجیح اول ہے ہمارے شعوری سفر کا یا شعوری دریافت کا. مولانا وحید الدین کہتے ہیں کہ خدا ایک شعوری دریافت ہے. یعنی خدا ایک کانسیپٹ نہیں ہے جسے پڑھ لیا صرف اور اس پہ بات کر لی, بلکہ یہ ایک سفر ہے, ایک شعوری سفر ہے, جس سے آپ اللہ کو دریافت کرتے ہیں, اور پھر آپ کا جو تعلق بنتا ہے اپنے رب سے معرفت کا, وہ ایک زندہ تعلق ہوتا ہے. اللہ از نو مور اے کانسیپچوئل ریئلٹی بٹ اے لیونگ ریئلٹی, کہ جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے اللہ پر ایمان ہے, پھر وہ ایمان نہیں ڈگمگاتا کہیں. بے شک بے شک.